بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ اچھا بھائی اسٹوڈنٹس، جو میرے بچے میٹرک کے اب فرسٹ ایئر میں جا رہے ہیں ان کے لیے میں ویڈیوز بنانا اسٹارٹ کر رہا ہوں۔ آج جو ہے میرا جو اسٹارٹ ہے، ابتدا ہے میری، وہ انگلش کے چیپٹر 1 سے ہے، اور انشاءاللہ تمام بکس آپ کو معلوم ہے کہ میں تمام بکس کا ہی آپ کو مٹیریل پرووائڈ کرتا ہوں، ایکسپلینیشن پلس ایکسرسائز ورک۔ تو آپ لوگوں نے بھی بتانا ہے کون کون سے سبجیکٹس کی ویڈیو آپ کو پہلے چاہیے تاکہ میں وہ ویڈیو بناؤں۔ آج میں جو ہے انگلش سے سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں۔ نیو بک ہے یہ آپ کی، چینج ہوئی تھی یہ بک لاسٹ ایئر۔ تو اس کا فرسٹ چیپٹر ہے قائد آن 11 اگست 1947، ٹھیک ہے، پیج نمبر 2 پر، کہ قائد اعظم جو ہے 11 اگست 1947 پر انہوں نے جو اسپیچ کی تھی اس بارے میں یہ ہے چیپٹر۔ کوشش کروں گا جلدی سے ایکسپلین کر دوں۔ دا قائد اعظم محمد علی جناح میڈ پریزیڈینشیل ایڈریس آن 11 اگست 1947 to the inaugural session of Pakistan's first Constituent Assembly that was one of the most consequential assertion in the history of South Asia۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک صدارتی خطاب کیا تھا 11 اگست 1947 کو۔ افتتاحی سیشن تھا وہ پاکستان کی پہلی قانون ساز اسمبلی یعنی آئینی اسمبلی کا پہلا سیشن، افتتاحی سیشن تھا وہ، انوگرل افتتاحی، ٹھیک ہے، اور جو واز ون آف دا موسٹ کانسیکوینشل، نتیجہ خیز تھا بہت زیادہ، یعنی سب میں سے ایک وہ نتیجہ خیز ازرشن دلیل تھی از دا ہسٹری آف ساؤتھ ایشیا۔ ساؤتھ ایشیا کی تاریخ میں یہ ایک اہم نتیجہ خیز جو ہے دلیل تھی یہ۔ This historic speech testifies the Qaid's vision of Pakistan and of course it reminds about the teachings of the lost holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو تاریخی خطاب تھا، تقریر تھی، ٹیسٹیفائز، اس نے مطلب قائد کے ویژن کو جو ہے ثابت کیا، پاکستان کے، یعنی ان کو سچا، یعنی وہ جو تقریر تھی اس کو سچ ثابت کیا، قائد کا جو ویژن تھا پاکستان کے لیے۔ اور بے شک یہ جو تقریر تھی یہ ہمیں یاد دلاتی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی۔ کیا تھی وہ تعلیمات؟ that all men are equal in the eyes of God، یعنی all human beings، انسان یعنی تمام انسان جو ہیں وہ اللہ کی نظر میں برابر ہیں۔ here is an excerpt of this his memorable speech۔ تو یہاں پر جو ہے ایگزرپٹ کہتے ہیں عبارت کو، تو ان کی جو میموریبل یعنی یاد رکھنے والی، یادگار تقریر کی جو عبارت ہے وہ یہاں موجود ہے، یعنی نیچے جو اب ہم پڑھیں گے یہ قائد اعظم صاحب کی وہ تقریر کی عبارت ہے۔ مسٹر پریزیڈنٹ، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، یعنی پریزیڈنٹ، جیسے آپ کو پتہ ہے اسمبلی میں خطاب ہوتا ہے، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، آئی کارڈلی تھینک یو ود دا utmost sincerity for the honor you have conferred upon me۔ آپ نے مجھے جس اعزاز سے نوازا ہے اس کے لیے میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ I sincerely hope that with your support and your cooperation we shall make this Constituent Assembly an example to the world۔ یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے اخلاص امید سے یہ مطلب کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی سپورٹ اور آپ کا تعاون ہوگا، یعنی آپ کی سپورٹ اور آپ کا تعاون ہوگا تو ہم کیا ہوگا، یہ جو آئینی اسمبلی ہے یہ پوری دنیا میں ایک مثال بنے گی۔ The Constitution Assembly has got two main functions to perform۔ یہ جو کانسٹیٹیوٹ اسمبلی ہے، قانون ساز اسمبلی ہے، آئینی اسمبلی ہے، اس کو دو مین فنکشن جو ہے نا وہ پرفارم کرنے ہیں۔ The first is the very onerous and responsible task of framing our future constitution of Pakistan, and the second of functioning as a full and complete sovereign body as the federal legislature of Pakistan۔ اب یہاں وہ کیا بتا رہے ہیں کہ اس میں جو ہے ہمارا جو پہلا مشکل اور ذمہ دارانہ جو ٹاسک ہے وہ ہمیں مستقبل کا پاکستان کا آئین فریم کرنا ہے، ٹھیک ہے، آئین بنانا ہے۔ اور اینڈ سیکنڈ فنکشن کیا ہے؟ فل اینڈ کمپلیٹ سورن باڈی، اور ہمیں فل
اور کمپلیٹ مکمل خود ادارہ ایز دا فیڈرل لیجسلیچر آف پاکستان، جو پاکستان کی مجلس قانون ساز ہوگی، وفاقی مجلس قانون ساز، اس کے تحت ایک ہمیں خود مختار ادارہ بنانا ہے۔ We have to do the best we can in adopting a provisional constitution for the federal legislature of Pakistan۔ ٹھیک ہے، تو یہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں پاکستان کی وفاقی مجلس قانون ساز کے لیے ایک عبوری آئین کو اپنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، یو نو ریئلی دیٹ ناٹ اونلی وی ourselves are wondering but I think the whole world is wondering at this unprecedented cyclonic revolution which has brought about the plan of creating two independent sovereign dominions in this subcontinent۔ اب وہ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ یو نو ریئلی، آپ حقیقت میں یہ جانتے ہیں کہ نہ صرف ہم حیران ہیں بلکہ میں یہ سوچتا ہوں کہ پوری دنیا حیران ہے اس بے مثال انپریسیڈنٹڈ بے مثال سائیکلونک ریولوشن، یہ جو ایک ریولوشن لایا گیا سائیکلونک، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ سائیکلونک گھومتا ہوا جیسے کہتے ہیں، ایک یہ مطلب ریولوشن آیا کہ جس کے تحت کیا ہوا کہ اس ریولوشن کے تحت دو خود مختار، یعنی یہاں پہ ٹو انڈیپینڈنٹ، دو آزاد خود مختار سلطنتیں، ڈومیننس یعنی سلطنتیں، وہ ایک پلان، ایک منصوبے کے تحت لائی گئیں، یعنی اس ایک منصوبے کے تحت ان کو آزاد اور خود مختاری حاصل ہوئی۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہ صرف ہم حیران ہیں بلکہ پوری دنیا حیران ہے کہ کس طرح یہ بے مثال ریولوشن آیا جس کے تحت دو جو حکومتیں یا سلطنتیں تھیں وہ آزاد ہو گئیں بر صغیر کے اندر ایک منصوبے کے تحت۔ دس مائٹی سب کانٹیننٹ ود آل کائنڈس آف انہیبیٹنٹس ہیز بین براٹ انڈر اے پلان وچ از ٹائٹینک ان ناؤن ان پیرللڈ۔ دس مائٹی سب کانٹیننٹ، یہ بڑا، مائٹی بڑے کو بولتے ہیں، یہ بڑا بر صغیر جو کہ آل کائنڈس آف انہیبیٹنٹس، ہر قسم کے باشندے جہاں رہتے ہیں، آپ کو معلوم تھا کہ بر صغیر میں ہر قسم کے باشندے رہتے تھے، تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو بڑا بر صغیر جس میں ہر قسم کے باشندے رہتے تھے، اس کو ایک پلان کے تحت لایا گیا، یعنی ایک پلان کے اندر لایا گیا، ایک منصوبے کے تحت لایا گیا۔ وہ منصوبہ کیسا تھا؟ ٹائٹینک، بہت طاقتور، بہت بڑا، ان ناؤن نامعلوم تھا، اور ان پیرلل بے مثال تھا، یعنی یہ اتنا بڑا بر صغیر کے باشندے رہتے تھے لیکن پھر بھی اس کو ایک پلان کے تحت، منصوبے کے تحت، منصوبہ کیسا تھا بھائی؟ بہت بڑا تھا، نامعلوم بھی تھا اور بے مثال بھی تھا، اس کے تحت اس کو جو ہے ڈیوائیڈ کیا گیا، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ Dealing with our first function, the first and the foremost thing that I would like to emphasize is this: remember that you are now a sovereign legislative body and you have got all the powers۔ اب یہاں قائد اعظم صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب یہ جو ہے اپنے پہلے کام سے نمٹنے کے لیے سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز جس پر میں زور دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ اب آپ ایک خود مختار قانون ساز ادارہ ہیں اور آپ کو تمام اختیارات یعنی پاورز حاصل ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اٹ therefore places on you the gravest responsibility as to how you should take your decisions۔ اس لیے یہ آپ پر سب سے بڑی ذمہ داری، گریویسٹ سب سے بڑی ذمہ داری ڈالتا ہے کہ آپ کو اپنے فیصلے کیسے لینا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد نیکسٹ ہے The first duty of a government is to maintain law and order so that the life, property and religious beliefs of its subjects are fully protected by the state۔ حکومت کا اولین فرض امن و امان کو برقرار رکھنا ہے تاکہ اس کی رعایا کی جان و مال اور مذہبی عقائد یعنی ریلیجیس بلیفز کو ریاست کی طرف سے مکمل تحفظ حاصل ہو۔ The second thing that occurs to me is this: one of the biggest curses from which India is suffering is bribery and corruption۔ دوسری چیز جو مجھے محسوس ہوتی ہے
وہ یہ ہے کہ ہندوستان جس سب سے بڑی لعنت سے دوچار ہے وہ رشوت اور بدعنوانی، یعنی برابری، رشوت، کرپشن، بدعنوانی. اور بگیسٹ کرسز جو ہے یعنی سب سے بڑی لعنت، یعنی سب سے بڑی مشکل، دیٹ ریئلی از اے پوائزن، اور حقیقت میں یہ زہر ہے. وی مسٹ پٹ دیٹ ڈاؤن ود این آئرن ہینڈ اینڈ آئی ہوپ دیٹ یو ول ٹیک ایڈوکیٹ میجرز ایز سون ایز اٹ از پاسبل فار دس اسمبلی ٹو ڈو سو. وی مسٹ پٹ ڈاؤن، ہمیں اس کو مطلب قابو کرنا ہے، ود آئرن ہینڈ، سخت مطلب آئینی ہاتھوں سے. اینڈ آئی ہوپ دیٹ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے لیے مناسب اقدامات، یعنی ایڈوکیٹ میجرز، مناسب اقدامات اٹھائیں گے ایز سون ایز، جتنا جلدی ممکن ہو سکے. اور اٹ از پاسبل فار دس اسمبلی ٹو ڈو سو، اور اس اسمبلی کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ ایسا کرے. تو آج تک کے لیے جو ہے یہیں تک روکتے ہیں اس کو، اور میں نے کمپلیٹ ایکسپلینیشن کی ہے، ورڈز کی میننگ بھی بتا دی ہیں. آپ کو کیسا لگا یہ ضرور بتائیے گا، اور اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی اور طریقہ یا جس طرح آپ چاہتے ہوں مجھے بتائیں. انشاءاللہ اب کلاسز آپ کی فرسٹ ایئر اسٹارٹ ہو چکی ہیں، تو میں اس طرح سے ابھی اس کا انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں جو ہے اس کا لیکچر کمپلیٹ ہو جائے گا. یہ لیکچر 1 تھا، اور اس کے بعد میں آپ کو ایکسرسائز بھی کر کے اس کی پرووائڈ کر دوں گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.